بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا وراق درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شہوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس پہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تو آپ کے نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا اذا بلغت الحلقوم وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا جب کسی کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تم حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ سورہ واقعہ کی آیت 83 تا 87 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے ایسی واضح تر بات ہمارے سمجھانے کو ارشاد فرمائی ہے کہ جس سے بڑھ کر آسان اور کوئی دوسرا مشاہدہ اس کے برابر ہو نہیں سکتا۔ کفار کا طوطے کی رٹ لگانا کہ دنیا یہی ہے، انسان خود سے پیدا ہوا اور تبھی موت مار کر قصہ ختم ہو گیا، یہ ساری ہی بات غلط ہے۔ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں از اول تا آخر قدرت اللہ کی اور اس کی مشیت کے تحت میں تم پیدا ہوتے ہو، خود سے نہیں۔ نہ تمہارے ماں باپ قدرت رکھتے ہیں پیدا کرنے کی۔ جہاں تک صرف سبب کا تعلق ہے، اللہ نے ماں باپ کو بنایا، اور آگے ہے رب والا تعلق، وہ کسی اور کے اندر ثابت ہی نہیں، اللہ ہی رب العالمین ہیں۔ وہی بیج سے پودا اور درخت اور اس پر پتے، ٹہنیاں، پھل پھول، اس کا تنا، جڑ، ہر چیز اس کے اختیار اور اس کی منشا کے مطابق ہے۔ انسان کو تو علم ہی نہیں دخل کیا ہوگا۔
فرمایا کہ یہ کہنا کہ مر گئے اور ختم ہو گئے، یہ بالکل ہی غلط بات ہے، یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے اور یہ کفر ہے، اور اللہ کی عظمتوں اور اس کی شانوں سے منہ موڑنا یہ کسی ایک انسان کو بھی زیب نہیں دیتا۔ جب تمہیں عقل عطا کی ہے، آنکھیں کان یہ اعضاء جوارح، اور حق تعالی شانہ نے انسان کو دوسروں پر فوقیت تکریم بخشی ہے، تو اس کو تو سرے سے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ رب کائنات کو بے بس سمجھے۔ جب اس کی قدرت کے تحت میں جہان کی ساری چھوٹی بڑی چیزیں چل رہی ہیں، تم دیکھ رہے ہو، دور نہ جاؤ، اپنے اوپر نظر ڈال لو کہ انسان کی موت کا وقت جب آ جاتا ہے اور تمہارا وہ بھائی، بیٹا، باپ، تمہارا قریب عزیز دوست، اور جس کو تم کہتے ہو تھے، دعویٰ تھا کہ تو ہمیں جان سے پیارا ہے، وہ موت کی آغوش میں جا رہا ہے، تم اس کے ارد گرد بیٹھے موجود ہو اور سارے جتن کر ڈالے اس کی بیماری اور کمزوری اور یہ کیفیت ہٹ جائے، یہ بچ جائے، اور طبیب اور ڈاکٹر اور تجربے والے انہوں نے بھی سارا زور خرچ کر لیا، اور اس بندے کی جو قریب المرگ ہے جان حلق میں آ اٹکی، اور تمہارے ہاتھوں میں تمہارے دیکھتے ہوئے اب فرشتے کو حکم ہے رب کا کہ اس کو کھینچ لے، جان نکال لے اور اس کے بدن کو مردہ بنا دے۔ تم اگر یہ کہتے ہو کہ یہی زندگی ہے تو پھر اسے ختم نہیں ہونا چاہیے، ہوتی ہے تو تمہیں روکنا چاہیے، جب تم سے رکتی ہی نہیں تو یہ حکم کسی اور کا ہے، اور وہ اور ذات احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ رب کائنات، وہ خالق اور مالک، اس نے تمہیں صرف آزمانے کو یہاں بھیجا تھا، تم اس کے بنتے ہو یا اپنے نفس کی پرستش میں اور شیطان کے پیچھے چلتے ہو۔ اول صورت میں اگر تم ایمان لاتے ہو، اپنے رب کی شانوں اور صفات کا اقرار کرتے ہو، اس کی بات کو مانتے ہو، تمہارے لیے اس نے دارالسلام بنایا ہے، صرف منتقل ہو گئے تم اس جہان سے دوسرے کی طرف، ایک یہ دنیا ہے، یہ چھوٹی سی حقیر ذلیل کم ترین، ایک عظیم ترین دنیا ہے، اس کا دار و مدار عمل اور انسان کے عقیدے کے اوپر رکھا گیا ہے، اور ان نتائج کو کوئی روک نہیں سکتا، جیسے مرنے والے کو تم موت سے بچا نہیں سکتے۔ اعمال کا جو اللہ کے ہاں تول ہے اور پورا، اور پھر اس میں بھی اس کی بڑی رحمتیں اور شانیں ہیں کہ اس نے تمہارے اچھے عمل کے ثواب کو اور انعام کو بہت بڑھایا ہے، وہ تو 1 سے نہیں 10 سے شروع فرماتے ہیں، اور تمہارے جو مظالم ہیں، گناہ ہیں، سیئات ہیں، ان کو کبھی بھی بڑھاتے نہیں، جتنا جرم ہے اتنا ہی رکھا جاتا ہے، وہ بھی معاف کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں، کوئی انسان کسی وقت بھی دل سے اس سے معافی مانگے، یا اللہ میں نے تیرے جرائم کیے ہیں، حکم دولیاں کی ہیں، تو مجھے معاف فرما دے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف ایک بلشت آتا ہے
آدھا فٹ آئے میں 1 فٹ میری رحمت اس سے پہلے اس کی طرف دوڑتی ہے. جو چل کر آتا ہے میں اس بندے کی طرف دوڑ کر، یہاں تو ماں حقیقی ہو وہ بھی ناراض ہو جائے تو اس کو منانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اور کچھ بندے تو اتنے ضدی ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات پر اڑ جاتے ہیں، ساری زندگی حقیقی رشتے کو کاٹ دیتے. بھائی تھا، اس کی شادی ہوئی تو لڑائی اس کی بیوی سے ہو گئی، اور یہ صاحب فخر سے بتا رہے ہیں کہ 8 سال ہو گئے نا میں پرجائی نو منہ ہی نہیں لایا. میں نے اس سے بات شاباش ماشا تو 80 سال تک اڑا رہے، خدا کی خدائی کا تو کیسے منکر ہو سکتا ہے؟ مرنا نہیں ہے، اس بات کا کوئی سوال جواب نہیں ہے. وہاں تو سب کچھ ہے. اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا مجھے روک کر دکھاؤ اس مرنے والے کی موت. کوئی ہے سارے جہان کے اندر، پوری روئے زمین پر ایک مثال بھی وہ دے سکے کہ اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسے لے جا رہے ہیں، موت میں دے رہا ہوں، اور تم اور مرنے والا تم سب نہیں چاہتے. کون کہتا ہے میں مر جاؤں؟ وہ بھی چاہتا ہے میں بچ جاؤں. تم بھی سارا کچھ کرتے ہو لیکن وہ بچتا نہیں. تو معنی کیا کہ اختیار ہے رب کا، کلی اختیار صرف اللہ پاک کا ہے. اور وہ کیوں لے جا رہا ہے؟ تاکہ جو کچھ اس نے کیا کرایا ہے اس کی جزا اور سزا کا ترتب ہو. یہ کسی ایک انسان سے مختص نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر جو انسان اول ہیں، جب تک اللہ نے اس دنیا کو باقی رکھا اور انسانی نسل چلتی رہی، آخری بندے تک سب پر اللہ کا یہ قانون لاگو ہے. اور اللہ پاک نے اپنے کلام میں اس بات کو بڑا دہرایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے بندے تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ تو دنیا میں بلڈنگیں بنائے، باغات لگائے اور یہاں کے موج میلے میں مست ہو کر اپنی آخرت کو بھول جائے. اللہ نے تیرے لیے اصلی اور ہمیشہ کی زندگی آگے رکھی ہے، اور وہ شروع ہو جاتی ہے جزواً ہر انسان کی موت کے ساتھ ہی، اور ایک اجمالی اور خلاصتاً اس کا جو نتیجہ ہے اسے سنایا جاتا ہے، بلکہ دکھا بھی دیا جاتا ہے. اور حدیث پاک میں اس کی تفصیل موجود ہے. نیک بندہ مرتے ہی اللہ کی رحمتوں میں جا داخل، خود نہیں، اللہ پاک اسے کر لیتے، وہ خوشیوں کی، آسائشوں کی. اور آپ نے فرمایا، ایک عورت نے پوچھا کہ ہماری روحیں مرنے کے بعد ایک دوسرے سے ملتی ہیں، پہچانتے ہیں؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں. اور اس عورت کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ صرف تمہارا جسم بدلا جاتا ہے. یہ جسم مٹی کا خاکی تھا، اس سے روح کو نکال لیا اور یوں سمجھ کے ایک سبز پرندہ ہے اس میں تیری جان کو ڈالا، اور اگلے جہان کا مسئلہ شروع ہو گیا. وہاں روحیں پہچانتی بھی ہیں اور بات چیت بھی کرتی ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے. ایک بعد میں مرنے والا جب وہاں پہنچتا ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اگلوں سے ملاقات ہوتی ہے جو پہلے اس سے چلے گئے تھے، تو ان کے آپس میں گفتگو ہوتی ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ فلانے کا کیا حال ہے، وہ نماز پڑھتا تھا چھوڑ تو نہیں گیا کہ ان کاموں میں لگا ہوا. فلانا جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ شوق ہوتا ہے بندے کو، تو وہ ساری باتیں ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے یار ایک فلانا جو تھا نا وہ مجھ سے پہلے فوت ہوا ہے، مرا ہے، وہ تمہارے اندر نہیں ہے. پھر ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کھاتے میں چلا گیا. قرآن پاک نے صراحت کی ہے ان
روحوں کا خزانہ اللہ نے اجسام ہمارے پیدا کرنے سے پہلے روحیں پیدا کی، اور ان کو اسی ترتیب سے جو خود اللہ کا ایک نظام ہے اس سسٹم کے تحت ہماری جان کو بھیجا جاتا ہے اور واپس بھی لے جایا جاتا ہے۔ اور ان کے لیے 2 ٹھکانے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ ایک ہے علیین، وہ اللہ کے رحمان کے عرش کے قریب ہے، وہ گویا کہ جنت ہے، وہ روحوں کی جنت ہے۔ لیکن جو حقیقی جنت دار السلام ہے، جنات المأویٰ قرآن کہتا ہے، فرمایا نبی اللہ سے جنت مانگو تو اونچے درجے کی، وہ بڑی ذات ہے، جنت الفردوس مانگا کرو۔ تو علیین آسمانوں پر 7ویں آسمان سے اوپر جنت ہے، جنت کے اوپر عرش ہے، اور وہاں ایک خزانہ ہے، وہاں ایک جگہ ہے نیکوں اور ایمان والوں کی روحوں کا، وہ وہاں رہتی ہے۔ اور فرمایا کہ ایک سجین ٹھکانہ ہے، نیچے سے نیچے اور اسفل السافلین میں، وہاں کافروں کی اور بدکار لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے، ترجعونہا، تم سچے ہو تو اس مرنے والے کی جان کو نکلنے نہ دو، اسے مرنے نہ دو۔ کیوں؟ مر گیا تو قصہ ختم۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ بات شروع ہو رہی ہے، تم کہتے ہو ختم ہو رہی ہے، تم ختم نہ ہونے دو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سارا اختیار رب کا، چلتا ہے اور چلتا رہے گا، کوئی مانے تب بھی نہ مانے تب، ہر انسان نے، ہم سب نے اور اگلوں پچھلوں نے اپنے عملوں سے جا ملنا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حق تعالی شانہ کامل یقین عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ یا اللہ پاک ہمارے سب نیک اعمال قبول، ایمان کامل، یقین راسخ نصیب فرما، عمل صالح کی توفیق بخش، ہر دن آن گھڑی اپنی یاد کی توفیق عطا، سب نافرمانیوں گناہوں سے پکی توبہ عطا، قرآن پاک کا نور نصیب فرما، اس کی برکات عطا فرما۔ اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، یا رب کریم سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور، اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش، نیکوں کے درجے اور بلند فرما۔ یا اللہ پاک ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا، دنیا اور آخرت میں نیکوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ احب الصالحین ولسنا منہم۔ یا اللہ پاک کرم اور فضل اور اپنی مہربانی فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الواقعہ کی آیات مبارکہ 83 تا 87 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی، اور مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ اسے میں نے اس ولاگ کو میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پہ اپلوڈ کیا۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ولاگز ہوتے ہیں اس میں، جو روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ آخر میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے یہ روحانی اور قرآنی ولاگ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں
پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔